بلدی ڈویژن میں مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر قریب 30 کروڑ کے ترقیاتی کام انجام دیے گئے، جس میں برقی، بلدیہ، آبرسانی، سیوریج، اسٹریٹ لائٹس اور VDCC کے روڈ بھی شامل ہیں۔ ابھی راشد فراز صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ قریب 1.5 کروڑ کے کام صرف پیراماؤنٹ گیس کالونی میں اس علاقے میں کروائے گئے۔ میں اس بات کا اقرار بھی کر رہا ہوں کہ شیخ پیٹ ڈویژن میں اور پیراماؤنٹ اس علاقے میں ابھی بہت سے کام ہونا باقی ہے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم ضرور جو کام نہیں ہوئے ہیں ان کاموں کو تکمیل کریں گے۔ یہی ہمارا آپ سے وعدہ ہے، کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین کی پوری لڑائی کیا ہے؟ مجلس اتحاد المسلمین کی پوری لڑائی انصاف کی ہے، مجلس اتحاد المسلمین کی لڑائی ڈیولپمنٹ کی ہے، وکاس بولیے، یہ دو چیزیں مجلس کے لیے بڑی اہم ہیں، اور ان دونوں چیزوں کو مجلس سامنے رکھ کر اپنے سیاسی سفر کو طے کیا۔ آج آپ دیکھتے ہیں جس طرح کو سرزمین حیدرآباد پر ہمارے بزرگوں نے روشن کیا، آج الحمدللہ اس طرح کی روشنیاں حیدرآباد سے 2000 کلومیٹر دور بہار میں سیمانچل کے علاقے میں چمک رہی ہے۔ وہاں پر مجلس کے 5 اراکین اسمبلی کامیاب ہوتے ہیں۔ جو مجلس کے مخالفین یہ کہا کرتے تھے کہ مجلس پل کے اس پار کی جماعت ہے، تنزیہ طور پر کہتے تھے۔ جو مجلس کے مخالفین یہ کہتے تھے کہ یہ ایک چھوٹی جماعت ہے اور ان کے قائدین گلی کے بھی لیڈر نہیں ہے، مگر اللہ کا بہت بڑا کرم اور فضل رہا، آپ تمام کی دعائیں رہی، مجلس کے ذمہ داروں کی قربانیاں رہی کہ آج الحمدللہ نہ صرف تلنگانہ بلکہ مہاراشٹر میں مجلس کے 2 اراکین اسمبلی ہے، بہار میں مجلس کے 5 اراکین اسمبلی ہیں، اورنگ آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ سے 23 سال کے بعد اس بات کو رکھ رہا تھا کہ اورنگ آباد میں مجلس اتحاد المسلمین نے شیو سینا کے MP کو جو 23 سال سے وہاں پر اورنگ آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر کامیابی حاصل کر رہا تھا، مجلس نے وہاں سے ان کو شکست دی۔ آج الحمدللہ ہمارے ملک کی پارلیمنٹ میں مجلس اتحاد المسلمین کی 2 اراکین لوک سبھا ہیں۔ ہر طرف سے مجلس اتحاد المسلمین کے قیام کی، مجلس کے آواز کی پورے ملک میں لوگ شدت سے اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ مسلم اقلیت اور دلتوں کے اور کمزوروں کی ایک آواز ہونا چاہیے۔ آج ملک کے کونے کونے سے لوگ یہ پیغام بھجا رہے ہیں،
خاص طور سے بہار میں مجلس کی ایک تاریخی کامیابی کے بعد کہ ہم بیزار ہو چکے ہیں، چاہے وہ کانگریس ہو جس کا سیکولرزم صرف نام کا ہے، یا پھر بی جے پی کا نیشنلزم ہو جو صرف اکثریتی طبقے کی فروغ کی بات کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک بڑی تبدیلی ہم پورے ملک میں محسوس کر رہے ہیں، اور یہ تبدیلی اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ برسوں سے لوگ تنگ آ چکے ہیں کہ سیکولرزم کے نام پر مسلم اقلیت کو کولی بنا کر رکھ دیا گیا۔ ہر کوئی آ کر مسلم اقلیت سے کہتا ہے کہ سیکولرزم کو زندہ آپ کو رکھنا ہے اور آپ خاموش بیٹھے رہیے۔ کئی لوگ مجھے آ کر کہے تھے کہ بہار میں جب اسمبلی انتخابات لڑ رہے تھے تو کئی ذمہ داروں نے مجھ سے آ کر کہا کہ اسد الدین اویسی آپ الیکشن میں حصہ مت لیجئے، آپ وہاں پر مت جائیے۔ میں نے کہا آخر کس بات کے لیے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مت جاؤ؟ تو کہا کہ ہمیں ڈر ہے۔ میں نے کہا یاد رکھیے، یہی ڈر کی وجہ سے ہم نے بہت سے چیزوں میں نقصان اٹھایا۔ یہی ڈر کی وجہ ہے کہ آج پورے ملک میں اگر سب سے زیادہ الٹریسی کسی میں ہے تو مسلم اقلیت میں ہے۔ یہی ڈر کی وجہ سے ہم نے اپنی طاقت کو، جو جمہوریت اور بھارت کا آئین ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم سیاست میں حصہ لیں، اسی ڈر کی وجہ سے ہم صرف کسی کو ووٹ ڈالنے والے بن گئے۔ آج مجلس یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے 70 سال کسی کو ووٹ ڈالا، اب ووٹ حاصل کرو، اپنے ووٹ سے اپنے نمائندوں کو کامیاب کریے، گراس روٹ لیول سے اپنی ایک لیڈرشپ کو بنائیے، چاہے وہ بلدیہ کا الیکشن کیوں نہ ہو، ضلع پریشد کا الیکشن کیوں نہ ہو، سرپنچ کا الیکشن کیوں نہ ہو۔ میں سلام کرتا ہوں بہار کی عوام کا، خاص طور سے سیمانچل کی عوام کا، کہ جنہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے پیغام کو اپنایا، جنہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کو سمجھا کہ ہاں بھارت کی اور بہار کی سیاست میں جس متبادل اور وکلپ یا آلٹرنیٹ کی ہم کو ضرورت تھی وہ مجلس اس کو پورا کر رہی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جس سرزمین سے مجلس کے 5 MLA جیت کر آئے، اس سیمانچل کے علاقے کی پسماندگی کا ذکر اگر کروں گا تو ایک لمبا وقت درکار نہ ہوگا۔ صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی سیمانچل کے گاؤں میں اگر آپ چلے جائیں گے تو 7-8 سال کے بچوں کے جسموں پر آپ کپڑے نہیں دیکھتے، اتنی غربت وہاں پر۔ اگر آپ تقابل کریں گے کہ سرزمین حیدرآباد پر 100 سال کے بعد بڑی شدت کی بارش ہوئی جس کی بنا پر 3-4 دن ہزاروں لاکھوں گھر پانی میں ڈوبے رہے، تو لاکھوں روپے کا نقصان بھی لوگوں کا ہوا، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 20 سال سے سیمانچل کے جو علاقے ہیں وہاں پر 1.5-2 مہینے لوگوں کو اپنے گھر بار چھوڑ کر کسی اور جگہ پر جا کر رہنا پڑتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سیمانچل میں لاکھوں ایکڑ زمین پانی کے بہاؤ سے کٹ جاتی ہے، کھیتیں بہہ جاتی ہیں، فصل برباد ہو جاتی ہے، اور حکومت کی طرف سے ان کو معاوضہ بھی نہیں ملتا۔ حیدرآباد میں سیلاب آیا، میں نے چیف منسٹر سے بات کی اور بات کر کے کہا کہ آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، لاکھوں روپے کا نقصان غریبوں کا ہوا ہے۔ تو خیر حکومت نے جو بھی اعلان کیا، وہ 10,000 روپے کی اسکیم کا اعلان کیا، وہ ناکافی تھے، مگر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف حیدرآباد ہے اور ایک طرف سیمانچل کی سرزمین ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جس سیاسی سفر کا آغاز، جس جماعت کا آغاز ہمارے بزرگوں نے کیا، آج ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم آنے والی نسل کے لیے، کیونکہ مستقبل ان کا ہے اور ان کے روشن مستقبل کے لیے آپ کو اور ہم کو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ہم کو ایک سیاسی طاقت کی ضرورت ہے، ہم کو ایک سیاسی آواز کی ضرورت ہے، ہم کو ایک سیاسی قیادت کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور سے میں شیخ پیٹ کی عوام سے یہ کہنا چاہوں گا، آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجلس اتحاد المسلمین کے فیصلے کو قبول کیا اور آپ نے اسمبلی کے انتخابات میں یہاں پر TRS کے امیدوار کو اپنا ووٹ دیا، اور آپ ہی کی ووٹ کی وجہ سے TRS کے MLA 10,000 ووٹ سے جیت پایا، ورنہ اس کی کامیابی نہیں ہو پاتی۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجلس کے فیصلے پر
पार्लियामेंट के इलेक्शन में सिकंदराबाद से यहाँ पर आपने बीजेपी को हराने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल किया, मगर ये और बात है कि हमने वोट भी डाला मगर जिन पार्टी के उम्मीदवार थे उनका वोटर बीजेपी को वोट डाल दिया। ये फर्क है। देखिए आप, ये फिरका परस्त ज़हनियत का हमको मुकाबला करना है। लोग कहते हैं कि ये फिरका परस्त पार्टी यकीनन है, मगर इन तमाम सियासी पार्टियों में एक ज़हनियत है फिरका परस्ती की, जो नहीं चाहते कि सही मानो जो सेकुलरिज्म है, उसके उसूल है, वो तय हो। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि यही इंतखाबात में, बल्दी इंतखाबात में भी हमको अपने वोट के जरिए उस फिरका परस्त ज़हनियत को शिकस्त देना है, जिसकी जीती जागती मिसाल आपके सामने है कि एक शख्स को टीआरएस का टिकट नहीं दिया तो बीजेपी का टिकट लेकर आ गया। ये बात आपको समझना, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि हमको सेकुलरिज्म, अंधे बनकर, गूंगे बनकर सेकुलरिज्म के परचम को नहीं बुलंद करना है। सेकुलरिज्म के परचम को उस वक्त बुलंद करना है जब वो बोझ तमाम लोग उठाएंगे। 70 साल से सिर्फ हम इस बोझ को उठाते उठाते थक चुके हैं। अब हमको अपने हक के लिए लड़ना है, और हक हासिल करने का बेहतरीन तरीका है कि आप अपनी पार्टी को अपने वोट से कामयाब करें। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 1 तारीख को आप मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। लोग मजलिस पर फिरका परस्ती का इल्जाम लगाते हैं, मैं फिरका परस्त था न कभी रहूंगा। मेरी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, और भारत के आईन में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे इस बात की इजाजत है कि मैं सियासत में हिस्सा लूं। आप बताइए कि कोई बीजेपी का आकर कहता है कि मजलिस को वोट देना मुल्क के मफाद में नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, बीजेपी को 300 से ज्यादा एमपी मिले तो क्या मेरी वजह से चाइना लद्दाख में, डबसांग में, गलवान में 900 स्क्वायर किलोमीटर ज्यादा कब्जा करके बैठा? क्या भारत की जनता ने मुझे वोट दिया था या बीजेपी को दिया था? क्या मेरी वजह से, गलत लॉकडाउन की वजह से पूरे मुल्क में इनफॉर्मल सेक्टर में 12 करोड़ से ज्यादा नौकरियां चली गई? नरेंद्र मोदी के गलत लॉकडाउन की वजह से कम 1.5-2 करोड़ लोगों की तनख्वाहें कम हो चुकी है, कारोबार बर्बाद हो चुके हैं, भारत की, मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार बीजेपी नहीं कहती अपने आप को। और जो कोई हैदराबाद आता है, एक बीजेपी का कल का एक बच्चा ये कहता है कि असदुद्दीन ओवैसी रैबिड इस्लामिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। ये अहमक को नहीं मालूम कि जमहूरियत में हिस्सा हम इसलिए लेते हैं कि कोई सोसाइटी का हिस्सा रेडिकलाइज ना हो जाए, कोई रैबिड चीजों पे इस्तेमाल ना हो। जब हम जमहूरियत को मजबूत कर रहे हैं पिछले 70 साल से, तो ये अहमकों की दुनिया में बसने वाले, जिनके सियासत में दूध के दांत नहीं निकले, वो आकर हमको सिखा रहे सियासत। मैं बीजेपी से यही कहना चाह रहा हूं, सुनो, याद रखो, जब मैं इस दुनिया में अल्लाह के फजल करम से पैदा हुआ तो मेरे वालिद मरहूम ने किसी एक अल्लाह के वली से कहा कि मेरे कान में अजान हो, और दूसरे कान में मेरे वालिद मरहूम ने मुझे सियासत सियासत कहा था। हम जानते हैं सियासत क्या है। सियासत के नाम पर अगर तुम खेलना चाहते हो तो खेलो, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल रहा, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल रहेगा। मगर आप देखिए ज़हनियत क्या है बीजेपी। आज बीजेपी कहती है कि हैदराबाद के बल्दिया के इलेक्शन में बीजेपी जीतेगी तो पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। यानी लव सर्जिकल स्ट्राइक आर्मी और मिलिट्री इस्तेमाल करती है कि हम किसी दूसरे मुल्क में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक के, जैसा हमारी बहादुर फौज ने पाकिस्तान के उस टेरिटरी में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक किया था। मैंने उसका खैर मुकद्दम किया था। मगर बीजेपी एक मिलिट्री टर्म को जमहूरियत में, सिविक सोसाइटी में उसका इस्तेमाल करके कहती है कि हम पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करके यहां से पाकिस्तानियों को निकालेंगे। कौन पाकिस्तानी है बताओ यहां पर? क्या आप इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि एक बड़ी अक्सरियत यहां पर मुसलमानों की और हमारे दलित भाइयों की रहती है, जिसमें हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं? क्यों नहीं आप कहते कि सर्जिकल स्ट्राइक किसी और कोने में किया जाएगा?
یہ برسر اقتدار جماعت ہے جو ملک میں اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر پورے ملک پر حکومت کر رہی ہے. وہ پارٹی کہتی ہے کہ اگر ہم کو موقع ملے گا تو اولڈ سٹی میں سرجیکل سٹرائک کریں گے. ہر جگہ پر ہم کو شک کی نگاہوں سے دیکھنا. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم کو جمہوریت میں اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی پارٹی کو کامیاب کرنا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ حیدرآباد کی عوام حیدرآباد کی ترقی کے لیے، حیدرآباد کی امن کے لیے ایک مؤثر جواب دے گی بی جے پی کو پہلی تاریخ کے دن انشاءاللہ تعالی. مجھے پورا یقین ہے کہ نفرت جو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ نفرت کی دیواریں حیدرآباد کی عوام اٹھنے نہیں دے گی. یہ بی جے پی کا پرانی سازش ہے کہ ہر ایک کے خلاف یہ باتیں کرو کہ سرجیکل سٹرائک کریں گے. اچھا چلیے مان بھی لیا جائے کہ پاکستانی ہے بحث کے لیے. کیا امت شاہ نریندر موڈی 6.5 سال سے سو رہے ہیں؟ کتنے پاکستانیوں کو پکڑے آپ؟ نکالو نا، بتاؤ ہم کو، بتاؤ 100 نام ہم کو بتاؤ کون پاکستانی ہے یہاں پر. بتائیں گے نہیں. مگر ہندو بھائیوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے، ڈر پیدا کرنے کے لیے کہ دیکھو پاکستانی ہے. ارے میں تم سے کہہ رہا ہوں نکالو ان کو. اگر کوئی دوسرے ملک کا رہتا ہے تو گورنمنٹ آف انڈیا کی ذمہ داری ہے. نکالو آپ، یہ آپ کی ناکامی ہے. اسی لیے میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ نریندر موڈی اپنے سکندرآباد کے ایم پی کو جو منسٹر آف ہوم ہے ان کو فوراً برطرف کرے، کیونکہ وہ حیدرآباد کے اور ان کے ناک کے نیچے پاکستانی ہیں، ان کو پتا نہیں. کوئی کام کے لیے فیلئر نکالیے ان کو آپ، اور ہم کو 100 نام بتائیے کون ہے پاکستانی. نہیں بتائیں گے. شہر میں بارش ہوئی، برباد ہو گئے لوگ، لاکھوں کی تعداد میں پانی آیا. 1 پیسہ بی جے پی نہیں دیتی ہے حیدرآباد کے لیے. آج 3 منسٹر آ کر روز پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ذکر خیر کس کا ہوتا ہے؟ آپ کے بھائی دولے بھائی اسد الدین اویسی کا. کوئی بات نہیں کرتے. یہ نہیں بتا سکتے کہ ہم حیدرآباد کو اتنے کروڑ روپے دیے، ہم نے یہ انفراسٹرکچر پروجیکٹ گورنمنٹ آف انڈیا کا لے کر آئے. کچھ نہیں. اگر بی جے پی کو اگر آپ بولیں گے کہ تم پاکستان، ٹیررزم، مسلمان، اسلام، یہ 5 چیزیں مت بولو، تو وہ لوگ بولیں گے بھائی صاحب پارٹی کے ساتھ چلے گی، ختم ہو جائیں گے. صرف یہی بول سکتے کیونکہ نفرت پھیلانا ان کا کام ہے. ہم پر الزام لگاتے کہ ہم فرقہ پرست ہیں. اکبر الدین اویسی نے تلنگانہ کی اسمبلی میں کھڑے ہو کر چیف منسٹر سے مطالبہ کیا کہ پرانے شہر میں لال دروازے کے پاس جو مندر ہے اس کی ترقی کے لیے اب 10 کروڑ روپے دو. اب آپ بتائیے آپ نے کیا کیا؟ آپ تو مسجد توڑنے والے، ہم تو مندر کے لیے پیسے پوچھے گورنمنٹ سے. آپ دلوں کو توڑنے والے، ہم دلوں کو ملانے والے. فرقہ پرستی مدرس کبھی نہیں فروغ دی. اور میرا بھی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا اس سیاست میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ 1980 اور 1990 کا ماحول دوبارہ کبھی حیدرآباد میں پیدا نہ ہو، کبھی نہ پیدا ہو. کیونکہ یہ جو معصوم بچے ان کا مستقبل ہے. ہم نے تو ہماری بچپنے میں ہمارے میموریز خراب ہو گئے. ہم تو سنتے تھے، ہمارے گھر کے پاس آ کر نعرے لگاتے تھے. ہم نے فسادات کو دیکھا، بربادیوں کو دیکھا. ہم وہ لانا ہی نہیں چاہتے ان بچوں کے لیے. ہم تو ان پہ خوبصورت ایک اچھا روشن مستقبل دینا چاہتے ہیں. مگر بی جے پی کے عزائم یہ ہے، بی جے پی کے عزائم. تکلیف کیوں ہے بی جے پی کو کہ پورے ملک میں 200 میونسپل کارپوریشن ہے، 200 میونسپل کارپوریشن ہے پورے انڈیا میں. اور ایک ہی میونسپل کارپوریشن تھا گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن، جہاں پر نریندر موڈی کے CAA کے انکانسٹیٹیوشنل قانون کے خلاف ایک ریزولوشن موو ہوا، پاس ہوا، جس کو مجلس اتحاد المسلمین نے موو کیا تھا. یہی ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ 200 میونسپل کارپوریشن ہے اور ایک ہی جگہ پر یہاں پر CAA قانون کے خلاف ریزولوشن پاس کر دیا گیا. کیوں مخالفت مجلس سے کی جاتی ہے کہ ٹرپل طلاق کا قانون جو موڈی نے بنایا، میں نے دلائل کے ساتھ ساری ملک کو بتا دیا کہ مسلم خواتین کے خلاف ہے. یہ مسلم خواتین کو اور مشکلات میں مبتلا کرے گا. CAA کا قانون پورے پارلیمنٹ کے سامنے ملک نے دیکھا.
کہ مجلس اتحاد المسلمین نے دلائل کے ساتھ بتایا کہ مذہب اسلام کو اس سے مستثنا رکھ کر یہ بھارت کے آئین کے خلاف ہے اور میں نے اس قانون کو پھاڑا۔ ان کو یہی چیز پسند نہیں آتی کہ آخر ہے کون یہ لوگ جو پورے 540 کے ایوان میں صرف 2 ہیں اور اپنی دلائل کے ساتھ اپنی کانسٹیٹیوشن کی نالج کے ساتھ ہم کو ایکسپوز کرتے رہتے ہیں اور بے باک طریقے سے ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ اسی لیے مجلس کے خلاف پورے کے پورے آ جاتے ہیں۔ آخر کیوں پرانا شہر کا نام لیے کوئی اور جگہ کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کیوں نہیں لیتے؟ آپ سوچو، آپ صاحب سمجھ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ یہاں پر آپ کی ایک سیاسی قیادت ہے۔ حیدرآباد پورے ملک میں 5 ایسے شہر ہیں جو گروتھ انجن ہیں۔ حیدرآباد میں ایمیزون کا سب سے بڑا آفس آ رہا ہے، مائیکروسافٹ امریکہ کے بعد سب سے بڑا آفس حیدرآباد میں، سافٹ ویئر انڈسٹری ہے، کئی بی پی او آفیسز ہیں، فارماسیوٹیکل کے آفیسز ہیں۔ آپ سوچئے کہ حیدرآباد کو بدنام کرنے کے لیے بی جے پی اس طرح کی واہیات باتیں کرتی ہے جس سے ہزاروں بچوں کو نوکریاں ملتی ہیں۔ برانڈ حیدرآباد کو بدنام کرنے کی کوشش بی جے پی کر رہی ہے ایک حقیر بلدیہ الیکشن کے لیے۔ مگر یاد رکھیں ان کے عزائم ہے، یہ ان کے عزائم ہے، یہ لوگ جو بولتے کرتے ہیں۔ اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے۔ کانگریس پارٹی میں اب دم نہیں ہے۔ اگر آپ شیخ پیٹ میں کسی بڑے حکیم کے پاس چلے جائیں گے یا ایک بڑے ڈاکٹر کے پاس جا کر بولیں گے ڈاکٹر صاحب دنیا کی طاقتور دوا ہم کو دو، ڈاکٹر حکیم پوچھیں گے کس کے لیے؟ تو اگر وہ کہے گا کہ کانگریس کو طاقت دینے کے لیے، تو ڈاکٹر صاحب بولیں گے، حکیم صاحب بولیں گے میاں مریض کا نبض دیکھ کر دوا دے سکتے، مجھے نبض دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مردار ہو چکی ہے، اٹھنے والی نہیں ہے۔ ان کو ووٹ دینا بیکار ہے۔ ان کا بھی کام کیا ہے، میں بی ٹیم اویسی ہمارا ووٹ کاٹے۔ ارے ایک چھوٹے بچے کو جب اسکول میں تھا تو ہم دیکھتے تھے کوئی بچہ جا کے بچے کے ہاتھ سے چاکلیٹ چھین لیتا، تو بچہ شام میں اپنی اماں آتی تو اس سے بولتا ممی نے میرا چاکلیٹ چھین لیا۔ ان کا وہ حال ہو چکا۔ 5 سیٹ ہم جیتے بہار میں، 20 سیٹ لڑے، آسمان سر پہ اٹھا لیے۔ ارے بھائی کیا آپ کا حق پہنچتا لڑنا؟ آپ ہی جیتتے رہیں گے، ہم نہیں جیت سکتے کیا؟ یقیناً میرے خواب بھی ہیں، یقیناً میرے خواب ہیں، میرے انفرادی خواب نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں میری جماعت ہندوستان کے کونے کونے میں جائے۔ کیوں جائے؟ جمہوریت مضبوط ہو۔ کیوں جائے؟ ہم کو ہمارا حق ملے، ہم کو حصہ داری میں اپنا حق ملے، حصہ ملے۔ یہ ہماری لڑائی ہے۔ جو کانگریس یہ کہتی نہیں آپ کیوں جا رہے؟ میں بولا کیا کروں؟ بولے آپ بیٹھو، آرام سے بیٹھو۔ میرا اچھا مشاعرہ کر لے گا، خوش ہو جاؤں، قوالی کروں، مٹھائی کھاؤں، بریانی کھاؤں، وہ کرو، ایسی کرو۔ یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے۔ اب ہم کو لڑنا ہے، اپنے حق کے لیے لڑنا ہے، اور جب تک آپ سیاست میں وہ حاصل نہیں کریں گے، یاد رکھیے آپ کے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ بھارت کی جمہوریت کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ جس کے سیاسی نمائندے رہیں گے ان کی آواز رہے گی، ان کے مسائل کو حل کیا جائے گا۔ میری آپ تمام سے ادباً گزارش ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں پہلی تاریخ کے دن اپنا ایک ووٹ دے کر جماعت کی کامیابی کے لیے کام کریے۔ آپ کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ باطل طاقتوں کو اللہ ان کے طوفان کا رخ موڑ دے۔ جس سرزمین پر ہمارے بزرگوں نے بہت محنت کی، صرف سیاسی اعتبار سے نہیں میرے بھائی، ہر اعتبار سے ہمارے بزرگوں نے اپنا خون پسینہ یہاں پر ٹپکایا، بہت محنت کی، تب جا کر ایک ماحول بنا ہے امن کا۔ یہاں پر ایک امن ہے، اس امن کو، اس سکون کو ہم کو برقرار رکھنا ہے۔ اپنی جماعت کا ساتھ دیجئے، وطن کے نشان پر ووٹ ڈالیے، اور اب کی بار یاد رکھیے ووٹنگ مشین نہیں ہے، آپ کو بیلٹ پیپر ملے گا۔ بیلٹ پیپر پر آپ کو جہاں پر پتنگ کا نشان نظر آئے گا وہاں پر آپ مہر لگا کر اس کو اچھی طرح فولڈ کر کے اس ڈبے میں ڈالیے۔ اس کا خاص خیال رکھیے، صبح نکلیے اور اپنی جماعت کے لیے دعا بھی کریے، ووٹ بھی دیجئے، اور یہاں سے مجلس کے امیدوار کو دوبارہ کامیاب کریے۔ السلام علیکم۔ میم نیوز ویب کی تازہ ترین خبروں کے لیے لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔